عورتیں برقع لگا کر ہوٹلوں کی سمت سفر کرتی ہے. کوئی ہائی وے پہ جا رہا ہے, کوئی پوائنٹ پر جا رہا ہے, اپنی گلی سے برقع پہن کر جائیں گے, اور جب ہائی وے آئے تو برقع اتار دیں گے. ہوٹلوں پہ پہنچیں گے تو برقع اتار دیں گے, اور وہاں مسلمانوں کی عورتیں جھولا جھولے گی, مسلمانوں کی عورتیں کھانا کھائے گی, مسلمانوں کی عورتیں تماشے کرے گی. کون ہے یہ لوگ؟ یہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. گلی سے برقع پہن کر نکلے تھے, ہائی وے پہ برقع کیوں کھول دیا؟ ارے گلی سے برقع پہن کے نکلے تھے, اگر کسی مجبوری کے تحت ہوٹل میں پہنچ گئے تو وہاں تو مزید اور پردے کی ضرورت تھی, کیونکہ گلی میں تو مسلمان تھے, گلی میں تو مسلمان تھے, گلی میں تو جان پہچان کے لوگ تھے, لیکن وہاں تو غیر مسلم ہے, کافر ہے, شرابی ہے, زانی ہے, بد نظری کرنے والے ہیں. آپ نے گلی میں برقع پہنا, ہائی وے پر کیوں اتارا, کیوں بے نقاب ہو گئی؟ تو پتا چلا ان بدبختوں کو گلی والوں کا خوف ہے, ان بدبختوں کو اللہ کا خوف نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ کا ڈر نہیں, خشیت ربانی نہیں. اور میرا اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جن کے پاس علم کی دولت موجود ہے, جو اہل علم ہے, جن کے پاس علم کا زیور, علم کا نور, علم کی روشنی, انہی کے پاس خدا کا خوف اور اللہ کی خشیت موجود ہے. ایسا کبھی نہ ہوتا کہ مسلم بچیاں ہوٹلوں میں کھانے اڑانے کے لیے جاتی, ڈشیں کھانے کے لیے جاتی, اور وہاں العیاذ باللہ اپنے چہرے کو بے نقاب کرتی, بد نظری کے اسباب مہیا کرتی. یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئی کہ عورتوں کے اندر دین نہیں, علم دین کا فقدان, علم دین کے فقدان کی وجہ سے خوف خدا کا فقدان. اللہ رب العزت کی وہ بندیاں جن کے پاس علم کی دولت موجود تھی, اللہ کا خوف موجود تھا, ان کا حال یہ تھا, وہ محلے میں رہتی تو اللہ کے قانون کے ساتھ, محلے سے باہر نکلتی اللہ کے قانون کے ساتھ. اور آج کل کچھ مرد ایسے ہو گئے, فیشن کے نام پہ, آزادی کے نام پہ, پڑوسی کے لوگ, پڑوس میں رہنے والے ہوٹلوں میں کھانے کے لیے, پارکوں میں گھومنے کے لیے, عیاشیاں کرنے کے لیے, دریا کے کنارے چوپاٹی پر گھومنے کے لیے ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں. ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے جائیں. سن لو, مسلمان کسی کی نقل نہیں کرتا, مسلمان ناقل نہیں ہوتا, مسلمان نقل کرتا ہے تو اللہ والوں کی نقل کرتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی نقل کرتا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی گھر کی عورتوں کو کھلانے کے لیے بھی کسی باہر کی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے؟ ارے نادانو, عزت اور آبرو پر اگر سوال اٹھے تو اسلام مسجد میں جانے سے منع کر دیتا ہے. تو جو مذہب آبرو کے تحفظ کے لیے مسجد میں جانے سے منع کرتا ہو, وہ مذہب آبرو کے تحفظ کے لیے ہوٹلوں پہ جانے سے منع نہیں کر سکتا, بازاروں میں جانے سے منع نہیں کر سکتا, پوائنٹ پر جانے سے منع نہیں کر سکتا, تجارت کی منڈیوں میں جانے سے منع نہیں کر سکتا, چوپاٹیوں پہ جانے سے منع نہیں کر سکتا. ذرا ہوش سے تو کام لو, ذرا عقل سے تو کام لو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عورتوں میں لباس کا انداز تبدیل ہوا, عورتوں میں رہن سہن کا انداز تبدیل ہوا, تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اب عورتیں مسجد میں نہ آئیں. عورتیں شکایت لے کر اماں عائشہ کی بارگاہ میں گئی. ام المومنین, وہ اماں عائشہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے, جب وہاں پہنچی تو کہا رسول اللہ کے دور میں تو ہم آتے تھے مسجد میں, عمر منع کرتے ہیں. اماں عائشہ نے کہا کہ اگر حضور علیہ السلام ظاہری زندگی میں زمین کے اوپر موجود
ہوتے تو جو فیصلہ عمر کر رہے ہیں وہی آقا بھی کرتے. حضور کے دور میں تم لوگ تقوی کے ساتھ رہتی تھی, تمہارے لباس کا انداز بدلا ہوا تھا, اور آج تمہارا انداز بدل چکا ہے. مجھے بتاؤ, جس دور کو میرے رسول نے خیر القرون کہا تھا, آقا کے وصال کے بعد اگر انداز زندگی بدل جائے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا جاتا ہے. آج عورتوں کو کس نے اجازت دی؟ دریا کے کنارے گھوم رہی ہے, ہوٹلوں پہ جا رہی ہے, ہائی وے پہ کھا رہی ہے, جھولے جھول رہی ہے. نادانو, جھولا جھولنا یہ ہمارے لیے ہائی وے پر نہیں ہے, جھولا جھولنا یہ ہمارے لیے جنت میں ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہ لوگ جو دنیا میں ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے, تقوی اختیار کریں گے, اللہ انہیں جنت میں جھولے عطا فرمائے گا. وہ جنت جھول رہے ہوں گے, وہ لوگ جنت میں تکیے لگائے ہوئے آرام کر رہے ہوں گے, وہ لوگ جنت کی نہروں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, وہ لوگ جنت کی محلوں کا لطف اٹھا رہے ہوں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, سنی دعوت اسلامی تمہیں قیدی بنانا نہیں چاہتی. سنی دعوت اسلامی دقیانوسی خیال نہیں رکھتی. یقیناً ہم زمانے اور حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اسی کے مطابق جینا اور مرنے کا سلیقہ بھی جانتے ہیں. لیکن یاد رکھو, عورتیں جب تک کہ گھر میں رہے گی مثل خوشبو کے, جیسے خوشبو شیشی میں رہتی ہے, بوتل میں رہتی ہے تو اور خوشبو محفوظ رہتی ہے, اور جیسے ہی خوشبو بوتل کے باہر نکلتی ہے تو بکھر جاتی ہے. ایسے ہی عورت جب تک گھر میں رہے گی اس کی آبرو محفوظ رہے گی. عورت گھر سے باہر نکلے گی اس کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی. بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات علل اعلان کہنا چاہتا ہوں, آج بچیاں معاذ اللہ پردگی کی وجہ سے, ہائی وے کی وجہ سے, پکنک پوائنٹ کی وجہ سے, چوپاٹی کی وجہ سے, گارڈنوں میں گھومنے کی وجہ سے اپنی آبرو کو کھو رہی ہے, اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, میرے اللہ نے امہات المومنین سے فرمایا وَقَرْنَا بُيُوتِكُنَّا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. ارے جن کے بستروں پہ قرآن نازل ہوتا تھا ان کو کہا کہ تم گھروں میں رہو. جب جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا ان کو کہا کہ گھروں میں رہو, تو تمہیں باہر نکلنے کی اجازت کس نے دی؟ اور باہر وہ بھی حج کے لیے نہیں. حج کے لیے تو جا سکتی ہو, عمرہ کے لیے نہیں. عمرہ کے لیے تو جا سکتی ہو. عورتیں گناہ کے لیے گھر سے نکل رہی ہیں. مسلم عورتیں برائی کے لیے گھر سے نکل رہی ہے. میں اپنی قوم کی بچیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, کب تک گناہ کرتی رہو گی؟ کب تک اپنی جوانی پہ ناز کرتی رہو گی؟ ایک وقت وہ آئے گا جب تمہاری جوانی ڈھل جائے گی, خوبصورت جسم پہ جھریاں پڑ جائے گی. اپنے زیورات پہ ناز کرنے والیوں, یہ زیورات بھی تمہارے اپنے نہ رہیں گے. اپنے کپڑوں پر ناز کرنے والیوں, یہ کپڑا بھی تمہارا اپنا نہ رہے گا. چند گز کا سفید کپڑا بطور کفن لپیٹ کر جب تمہارے جسم پر تمہاری موت کے بعد لپیٹ دیا جائے گا اور تمہیں شہر خاموشہ کی رخصت کر دیا جائے گا, اس وقت تمہاری آنکھ میں آنسو ہوگا, اس وقت تمہاری سوچ میں پچھتاہٹ ہوگی, اس وقت تم کفی افسوس مل رہی ہوگی. لیکن اس وقت کا افسوس کرنا, اس وقت کا پچھتانا, اس وقت کا رونا تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. اگر بدلنا ہے تو آج بدل جاؤ, اگر تبدیل ہونا ہے تو آج تبدیل ہو جاؤ, اگر انقلاب بپا کرنا ہے تو آج انقلاب بپا کر لو اپنی زندگیوں کے اندر, ورنہ موت کے بعد پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. میری بہنوں, آؤ اپنی جوانی کا مس یوز کرنے کی بجائے, اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے کی بجائے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو. بن جاؤ عالمہ, بن جاؤ قاریہ قرآن, بن جاؤ حافظہ قرآن مقدس کی,
بن جاؤ حضور کی سچی عاشق، سرکار کی سچی کنیز، تاکہ زمین کے اوپر جیو گی تو بھی عزت و وقار کے ساتھ جیو گی، زمین کے اندر جاؤ گی تو بھی عزت و وقار کے ساتھ جاؤ گی۔ جب تک زمین پر رہو گی لوگ تمہاری تعظیم کریں گے، جب زمین کے اندر جاؤ گی تو انشاءاللہ فرشتے تمہاری تعظیم کریں گے۔ اس لیے بدلو اپنی زندگی کو۔ جو ماں بہنیں اس اجتماع میں آئی ہے میں ان سے امید کرتا ہوں وہ اپنی بچیوں کو کالج پڑھوا رہی ہیں، بالکل پڑھائے پابندی، پردے کی پابندی کے ساتھ، اللہ کے قانون کی حفاظت کے ساتھ ضرور انہیں تعلیم دلوائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سنی دعوت اسلامی کے جو مدارس جامعہ عائشہ چل رہا ہے اور جامعہ خدیجہ چل رہا ہے، ان مدارس میں اپنی بچیوں کا داخلہ کرائیں، انہیں قاریہ بنائیں، حافظہ بنائیں، عالمہ بنائیں۔ اے ماؤں، تم نے نہیں پڑھا، تم اپنی بچیوں کو پڑھا، اپنی بچیوں کو پڑھا دو، تاکہ تمہاری بیٹیاں پڑھ کر کے عالمہ بنے گی تو اس کا اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا، اس کا صلہ اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ میں امید کرتا ہوں اس سنی اجتماع میں میری مائیں بہنیں جتنی تعداد میں آئی ہیں، وہ سب سے میری گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی بچیوں کے داخلے ہمارے مدارس میں کروائے گی انشاءاللہ، اور اپنی بچیوں کو عالمہ بنا کر، حافظہ بنا کر، قاریہ بنا کر اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔